أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق الله العظيم. یہ سورۃ الفرقان چل رہی تھی اور آیت نمبر 20 تک، جس پر 18واں پارہ ختم ہو رہا تھا، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. آج انشاءاللہ 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 21 ہے. وقال الذین، لکھیں شکوہ نمبر 5 کا اعادہ. شکوہ نمبر 5 کا اعادہ. اعادہ کہتے ہیں تکرار کو، لوٹانے کو. کافروں کا یہ شکوہ تو پہلے آ چکا ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، پیچھے، کہ اگر یہ سچے پیغمبر ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے، ہے نا. اسی شکوے کا اعادہ ہے. وقال الذین، اور ان لوگوں نے کہا، لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی قیامت کے دن. کب نہیں رکھتے؟ قیامت کے دن. انہوں نے کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں ہم پہ فرشتے نہیں اتارے گئے کہ ہم بھی دیکھتے جی فرشتے آ رہے ہیں. او نرا ربنا، یا یہ کہ ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو. نیچے لکھے آمنے سامنے، روبرو. یعنی یہ اتنے باکمال لوگ ہیں کہ یا تو ان کو کم از کم فرشتے دیکھنے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی رؤیت کے بغیر ان کا ایمان جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، لقد استکبروا فی انفسہم، ان لوگوں نے بڑا خیال کیا، فی انفسہم، اپنے آپ کو. ان لوگوں نے بڑا خیال کیا اپنے آپ کو. بعض دفعہ انسان ہوتا ردی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں کچھ ہوں، اس لیے دائیں بائیں پیر چوڑے کر کے گھوم رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو بڑا خیال کیا. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی اختیار کی. بڑی سرکشی اختیار کی. یوم یرون الملائکۃ، لکھیں جواب شکوہ. اب ان کے شکوے کا جواب ہے کہ جی فرشتے کیوں نہیں اترے. اللہ پاک نے فرمایا یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ کافر لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، جس دن ان کی خواہش پوری ہوگی نا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن مجرمین کے لیے بشرا، خوشی کی بات نہیں ہوگی. خوشی کی بات اس لیے کہ وہ فرشتے رحمت کے تو ہوں گے نہیں، وہ تو عذاب کے فرشتے ہوں گے، پکڑ کے ہوں گے. تو اس لیے بڑی بات نہ کرے چھوٹے منہ سے، ورنہ جس دن دیکھیں گے تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی یومئذ، اس دن، للمجرمین، ان مجرمین کے لیے. وَيَقُولُونَ، اور اس وقت کہیں گے، اور اس وقت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ حجرم محجورا. حجرن، حجرن سے پہلے محذوف نکالے، نطلب، کہیں گے ہم طلب کرتے ہیں ایک مضبوط پناہ گاہ کو. نطلب، ہم کیا کرتے ہیں؟ طلب کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. حجرن کا ترجمہ لکھیں پناہ، اور محجورن مضبوط. تو جب عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہمیں تو کوئی مضبوط جگہ چاہیے، اب ان سے بچ جائیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، لکھے تخویف اخروی، تخویف اخروی. وَقَدِمْنَا، اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم متوجہ ہو جائیں گے، ہم متوجہ ہوں گے، إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے، ان اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے جو انہوں نے
کیے. لکھے فی الدنیا، دنیا میں جو کچھ ہلکے پھلکے اعمال ان کافروں نے کیے بھی ہوں گے، لیکن کمی کس چیز کی ہوگی؟ ایمان کی. تو فجعلناہ ھباء منثورا، ہم کر دیں گے ان اعمال کو ھباء، غبار، منثورا، اڑا ہوا، اڑے ہوئے غبار کی طرح بکھیر دیں گے، ضائع ہو گیا سب. اصحاب الجنت یومئذ، لکھیں بشارت برائے مومنین، بشارت برائے مومنین. اصحاب الجنت یومئذ، جنت والے اس دن خیر، وہ زیادہ بہتر ہوں گے، مستقرا، باعتبار قیام گاہ کے، باعتبار کس کے؟ قیام گاہ کے. واحسن مقیلا، اور خوب عمدہ ہوں گے، مقیلا، باعتبار آرام گاہ کے. یہ دونوں میں فرق ہے. مستقر کہتے ہیں قیام گاہ، جو مستقل ٹھکانہ ہونا، اور مقیل کہتے ہیں کس کو؟ آرام گاہ، جہاں انسان وقتی آرام کرے. جیسے انسان کا گھر ہے تو ہمارا گھر ہمارا مستقر ہے دوستو، اور ایک جگہ ہوتی ہے وہاں انسان صرف تھوڑی دیر کے لیے سستاتا ہے، آرام کرتا ہے. ابھی جو ہے 9:45 پہ وقفہ ہوگا تو کوئی ساتھی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے گا یہاں پہ، ہے نا. تو یہ مقیل ہے، تھوڑا سا آرام کرنے کی جگہ ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، لکھیں تخویف اخروی، تخویف اخروی. یوما ای اسکر یوما، یاد کرو اس دن کو جب آسمان پھٹ جائے گا، بالغمام، بادلوں کے ساتھ، بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے، تنزیلاً، کثرت سے، بہت کثرت سے فرشتے اتریں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت اس دن حقیقتاً رحمان ہی کی ہوگی. یہ الحق جو ہے نا دوستو، یہ الملک کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ الملک الحق، حقیقی سلطنت اس دن کس کی ہوگی؟ رحمان کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ہوگی. ترجمہ سمجھ گئے؟ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ دن کافروں پہ بڑا سخت ہوگا. عسیر، تنگ، سخت. یہ دن کافروں پر کیا ہوگا؟ بڑا سخت ہوگا. وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، لکھے حسرت مجرمین، حسرت مجرمین. اور اس دن یعز، عز یعز کے معنی آتا ہے کاٹ کاٹ کے کھانا، کاٹ کاٹ کے کھانا. اور جس دن کاٹ کاٹ کے کھائے گا ظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کو، کس کو؟ اپنے حسرت کے مارے نا، حسرت کے مارے کاٹ کھائے گا ظالم اپنے ہاتھ کو. یقول، اور کہے گا یا لیتنی، ہائے ہائے میری ہلاکت، کہ اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں بنا لیتا اس پیغمبر کے ساتھ سبیلاً، اپنا رستہ. کاش کہ میں بنا لیتا مع الرسول سبیلا، اس پیغمبر کے ساتھ اپنا، میں نے غلط راستہ بنا لیا. اور آگے کہے گا یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، لیتنی، کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. تو غلط آدمی کو دوست بنانے سے صحیح آدمی سے محرومی تو ہوتی ہے. تو اس نے غلط دوست بنایا تو اللہ کے پاک پیغمبر سے محروم ہو گئے. مفسرین نے لکھا یہ آیت اتری تھی عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں. عقبہ تھا نا، عقبہ جو مشرکین مکہ کا بڑا سردار تھا، عقبہ ابن ابی معیط. تو ایک دن اس کو کسی نے دین کی بات ذرا سمجھائی تو یہ مائل ہوا، تھوڑا سا دین کی طرف مائل ہونے لگا عقبہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط مجلس کے لوگ ساتھیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ نہیں چھوڑتے ساتھیوں کو. تو جب یہ محسوس ہوا تو ایک دوسرا سردار تھا ابی ابن خلف،
ابی ابن خلف نے آ کے اس کو کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہونا ہے، اور جو اس کا جو ارادہ اور ہمت بن رہی تھی اس کو دوبارہ توڑ دی۔ کس کی ہمت کو؟ عقبہ کی ہمت کو۔ تو قیامت کے دن جب یہ عقبہ اس صورتحال کو دیکھے گا تو کہتے ہیں حسرت کے مارے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اور پھر یہ کہے گا کاش میں پیغمبر کو اپنا دوست بناتا، ابی کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، یقیناً اس نے مجھے بھٹکا دیا۔ بھٹکا دیا اس نے کیا تھا؟ نظر انداز یا چھوڑ دیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قومی سے مراد ہے امت اجابت۔ امت اجابت کیا مطلب؟ کہ میری یہ امت جو ایمان تو لائی لیکن قرآن کریم پر عمل کرنے میں ناکام ہو گئی، قرآن کو نہیں لیا انہوں نے۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، لکھیں تسلی خاتم الانبیاء۔ تسلی خاتم کذالک، اسی طرح کذالک سے پہلے محذوف نکالیں گے، کما جعلنا ہؤلاء، کما جعلنا ہؤلاء اعداء، کما جعلنا ہؤلاء اعداء، جیسے ہم نے ان لوگوں کو یعنی مشرکین مکہ کو دشمن بنایا نا، جیسے ہم نے ان مشرکین مکہ کو کیا بنایا؟ دشمن۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی کہ یہ پہلے لوگ ہیں جو اپنے پیغمبر کی دشمنی پر آئے، نہیں نہیں۔ کذالک، اسی طرح جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ہم نے بنائے ہر پیغمبر کے لیے دشمن مجرمین میں سے۔ ہر نبی اور پیغمبر کے زمانے میں جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر کی دشمنی پہ اتر آتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے آپ کا رب رہنمائی کرنے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھیں شکوہ نمبر 7، 7واں شکوہ۔ اور کافر کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں اس پر قرآن یک بارگی نہیں اتارا گیا؟ یک بارگی، جملۃ واحدہ، یک بارگی جانتے ہیں؟ یعنی ایک ساتھ، ایک موقع پر ایک ساتھ، دفعتاً واحدہ۔ یہ کیا بات ہے کہ آج ایک آیت اتر رہی ہے، کل 3 آیتیں اتر رہی ہے، ایک ہفتے بعد ایک سورت اتر رہی ہے، تو یہ تو اس میں اتنا وقت لگ رہا ہے۔ تو اگر یہ قرآن برحق ہے تو ایک ساتھ آ جائے جیسے تورات و انجیل آئی۔ یہ بھی ان کا ایک شکوہ تھا، ایک شکایت تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کذالک، لکھیں جواب شکوہ، جواب کذالک، اسی طرح، اس کے بعد محذوف نکالیں گے نزلناہ، کذالک نزلناہ، اسی طرح ہم نے اس کو اتارا۔ اسی طرح کس طرح؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، الگ الگ کر کے۔ وجہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو جما دے، مضبوط کر دے۔ بھائی جو چیز تھوڑا تھوڑا کر کے آتی ہے تو اس کو سمجھنا، تدبر کرنا، یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، تو وہ دل میں محفوظ ہو جاتی ہے نا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو تھم تھم کر پڑھا، تھم تھم کر، آہستہ آہستہ پڑھا ہم نے اس کو۔ بات سمجھ گئے؟ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، لکھے مدح جوابات، مدح، یہی لکھا ہے عنوان، مدح جوابات، جو جوابات من جانب اللہ دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان جوابات کی تعریف، وہ کیسے عمدہ جوابات ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ کافر آپ کے پاس جو بھی لے کے آتے ہیں، بِمَثَلٍ، مثلاً کا ترجمہ لکھے عجیب سوال، یہ آپ کے پاس جو بھی عجیب سوال لے کے آتے ہیں، تو اب انسان ہے نا، جب کوئی سوال گھڑتا ہے
تو اپنی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں تو اس کو خاموش کرا دوں گا، اس کے دانت کٹے کر دوں گا. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ آپ کے پاس جو بھی عجیب و غریب سوال لے کے آتے ہیں، الا جئناک بالحق، مگر یہ کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں بالحق، ٹھیک جواب. ہم آپ کو دے دیتے ہیں ٹھیک جواب، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین جواب، تفسیرا باعتبار وضاحت کے. باعتبار، ایک تو جواب بھی بھرپور ہوتا ہے، پھر وضاحت بھی بھرپور ہوتی ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، لکھیں تخویف اخروی. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یحشرون، جن کو جمع کیا جائے گا، علی وجوہہم، چہروں کے بل، چہروں کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا، الی جہنم، جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا، یہی لوگ بدترین ہے، باعتبار کس کے؟ مکانن، ٹھکانے کے. ٹھکانہ بھی ان کا بدترین ہے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور یہ لوگ بڑے گمراہ ہیں باعتبار راستے کے. جا بھی غلط راستے پہ رہے ہیں، اور جب پہنچیں گے تو ٹھکانہ بھی بڑا بدترین ہوگا. سمجھ گئے دوستو؟ ترجمہ سمجھ گئے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لکھے دلیل نقلی نمبر 1، نقلی. اب کچھ انبیاء کے حالات اور قصص آئیں گے، اور تحقیق آتینا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی کتاب ملی تھی؟ تورات. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو، وزیراً، معاون بنا کر. کیا بنا کے؟ وزیر جو ہوتا ہے یہ امیر کا معاون ہوتا ہے. فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اذهبا الى القوم الذین، دونوں چلے جاؤ اس قوم کی طرف، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. تو اس سے مراد کون سی قوم تھی؟ قوم فرعون مراد ہے. فدمرناہم تدمیرا، لکھے انجام مخالفین. فدمرناہم تدمیرا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تدمیراً، بری طرح تباہ کر کے. بری طرح تباہ کر کے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وقوم نوح، لکھیں دلیل نقلی نمبر 2. قوم سے پہلے محذوف نکالے، دم مرنا، اس میں بھی دم مرنا. اور ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو. کن کو جھٹلایا؟ تو قوم نوح کے پاس کتنے رسول گئے تھے؟ ایک، حضرت نوح علیہ السلام گئے نا. یہ آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ملے گا کہ ایک پیغمبر کے لیے اللہ پاک رسول کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. سمجھ گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب اس دنیا میں وہ تمام پیغمبروں کی تکذیب کے مترادف ہے. ایک پیغمبر کی تکذیب. اس لیے ہم جو ایمانیات میں پڑھتے ہیں نا، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، تمام پیغمبروں پر ایمان ہے. لہٰذا ایک آدمی سب پر ایمان رکھے کہے جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. تو اس لیے ایک کی تعبیر کس سے کرتے ہیں؟ جمع سے. حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں نے گویا کہ ان سے پہلے اور بعد کے تمام پیغمبروں کو جھٹلا دیا. سمجھ گئے؟ اور قوم نوح کو ہم نے ہلاک کیا، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، پانی کے عذاب میں غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے ان کو بنا دیا، للناس، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کی انسانیت، پوری انسانیت کے لیے بنا دیا. آیت، نشان عبرت، نشان عبرت بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، انجام اخروی، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے عذابًا ألیما، دردناک عذاب. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك کثیرا،
عادن سے پہلے بھی محذوف نکالیں گے کیا جی؟ دم مرنا. اور ہم نے ہلاک کر دیا قوم عاد کو، قوم سمود کو، واصحاب الرس سے، کنویں والوں کو. کن کو؟ کنویں والے، یہ علاقے کی طرف نسبت ہے. اور کنویں والوں کو، وقرونم بین ذالک کثیرا، اور اس درمیان بہت ساری جماعتوں کو. قرون کہتے ہیں جماعتیں. اور اس درمیان یعنی یہ جو تین تذکرے ہوئے نا، قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس، اور ان کے بیچ میں بھی کتنے ہی لوگ گزرے، ان کو بھی ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. اچھا، عادن کے نیچے لکھے دلیل نقلی نمبر 3، سمودن کے نیچے لکھے نمبر 4، اصحاب الرس کے نیچے لکھے نمبر 5، اور قرونن کے نیچے لکھے نمبر 6. سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ کہ جو فرمایا وہ اصحاب الرس سے، کنویں والے، یہ کون لوگ تھے؟ حاشیے پر لکھیں بقایا قوم سمود. بقایا قوم سمود تھے. ٹھیک ہے دوستو؟ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور سب کے لیے بیان کی ہم نے الامثال، لکھے عجیب مضامین سمجھانے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ کہا ہو کہ مانتے ہو نہیں مانتے ہو، اور انہوں نے کہا نہیں مانتے اور ہم نے ان کو الٹ پلٹ کر دیا. نہیں، کُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان سب کو ہم نے بیان کی الامثال، عجیب مضامین سمجھانے کے لیے. لیکن وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. تبرنا کے معنی آتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. سب کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، لکھیں دلیل نقلی نمبر 7. اور یقیناً اتو یہ لوگ گزرے ہیں. کون لوگ؟ مکہ والے. غور کریں، یہ لوگ گزرے ہیں علی القریۃ، اس بستی سے، التی امطرت مطر السوء، جن پر ایک بارش ہوئی بری طرح کی. جن پر ایک بارش ہوئی مطر السوء، بری طرح کی. نیچے لکھیں قوم لوط. تو دیکھیں قوم لوط کا جو علاقہ تھا نا سدوم، وہ مکہ والوں کی ایک گزرگاہ تھی. تو اللہ نے فرمایا یہ تو ان کے علاقوں سے بھی گزرے ہیں. افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ اس کو دیکھ نہیں پائے؟ کیا یہ اس کو دیکھ نہیں پائے؟ کس کو؟ ان کے کھنڈرات کو، عذاب کی جگہوں کو. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ امید ہی نہیں رکھتے نشور کی. نشور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، امید ہی نہیں ہے. وَإِذَا رَأَوْكَ، لکھے منکرین رسالت کا شکوہ، منکرین رسالت کا شکوہ اور ان کے خباثات، اور ان کے خباثات، شرارتیں. وَإِذَا رَأَوْكَ، اور یہ کافر جب آپ کو دیکھ لیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو محض آپ کو بناتے ہیں ہزواً، مذاق کا نشانہ. کیا بناتے ہیں؟ ہزواً، مذاق کا نشانہ. ہزواً کے نیچے لکھے خباثت نمبر 1. ان کی پہلی خباثت یہ ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی مذاق شروع کر دیتے ہیں. بعض ایسے تھرڈ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب کسی معزز آدمی کو، سنجیدہ آدمی کو مجلس میں دیکھتے ہیں نا، تو اس کے آنے کے بعد پھر باتیں شروع کر دیں. اس کو دیکھیں گے اور پھر آپس میں خس 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 کان میں، پھر اس کو دیکھیں گے اور پھر اس لیے کہ اپنے پلے میں تو کچھ ہے نہیں، خالی القول ہے. تو لہٰذا کسی کام کے آدمی کو دیکھ کر بس ان کو یہ سوچتی ہے کہ اب آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرو، ذرا ہنسو، تاکہ وہ پریشان ہو جائے اور اس کو لگے کہ جی ان کے پاس بھی کچھ باتیں. سمجھ گئے؟ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، لکھیں خباثت نمبر 2. اور کیا کہتے ہیں؟
کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ کیا یہ ہے جسے اللہ نے رسول؟ یہ استخفاف ہے. استخفاف جانتے نا، کسی کو ہلکا سمجھنا. یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، لکھیں خباثت نمبر 3. کہتے ہیں قریب تھا کہ یہ ہمیں بھٹکا دیتا، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے. یہ وہ کفار باتیں کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، بھٹکا دیتا، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر مضبوطی سے نہ جمتے. صبرنا، مضبوطی سے جمنا. یہ تو ہم اپنے بنائے ہوئے بتوں پر مضبوطی سے کھڑے ہو گئے اور ہم نے کہا نہیں جی دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم تو بت پرستی سے باز نہیں آ سکتے. یہ تو ہمارے استقامت نے ہمیں کیا کیا؟ شرک پر کھڑا رکھا اور ہدایت سے محروم کر دیا. اللہ نے فرمایا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لکھے انجام، ان قریب یہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ کون بھٹک گیا، سبیلاً، راستے سے، تو ان قریب پتہ چلے گا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، لکھے سبب ضلال، سبب ضلال ضاد کے ساتھ. ارأیت، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا دیا الہہ، الہہ کے نیچے لکھے مفعول ثانی، ہواہ کے نیچے لکھے مفعول اول. ہو جاتا ہے نا، کبھی مفعول ثانی مقدم ہوتا ہے اور مفعول اول مؤخر ہوتا ہے. اس کا فرق ترجمے سے پتہ چلے گا. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہش کو. اپنا معبود بنا لیا کس کو؟ اپنی خواہش کو. اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ہو سکتے ہیں ان کے ذمہ دار؟ وکیلن کے دو ترجمے، نگران یا ذمہ دار. کیا آپ ہو سکتے ہیں ان کے ذمہ دار، یا کیا آپ ہو سکتے ہیں ان کے نگران؟ یعنی آپ پر کوئی الزام نہیں، کوئی قصور نہیں. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آپ کیا گمان کرتے ہیں؟ اللہ پاک اپنے پیغمبر کو مخاطب کر رہے ہیں. آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ بے شک ان میں سے زیادہ تر لوگ یسمعون، بات سنتے ہیں، او یعقلون، یا بات کو سمجھتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ کان لگا کے سن رہے ہیں اور بڑے اہتمام سے سن رہے ہیں، یا یہ کہ اتنی سوچ میں ہے کہ گویا دل کی گہرائیوں میں چلے گئے. لیکن ایسا نہیں ہے. انہم الا کالانعام، یہ تو محض جانوروں کی مانند ہے، چوپاؤں کی. یہ تو چوپاؤں کی طرح ہے. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹک گئے باعتبار راستے کے. تو جیسے آپ جا کے گائے، بیل، بکری، بھینس کے سامنے بیٹھ جاؤ تو وہ تو اپنا سر جھکا کے اپنی جگالی کر رہی ہوگی. جگالی جانتے ہیں نا، جانور جو مستقل منہ ہلاتا ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ اس کے سامنے پوری ہدایت النحو اور اس کے اشعار کی ترکیبیں پڑھ لو تو اس نے تو جگالی کرتے ہوئے سر جھکانا ہے. تو یہ ان جانوروں کی طرح سر جھکا کے ایسا بیٹھ جاتے ہیں کہ جسے بہت فکر مند ہو گئے ہیں کہ بھئی کیا بنے گا ہمارا. تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ جانوروں کی طرح بیٹھے ہوئے. الم تر الی ربک، دلیل عقلی نمبر 6، دلیل عقلی نمبر 6. الم تر الی ربک، کیا تم نہیں دیکھتے اپنے رب کی طرف، مد الظل، جس نے لمبا کیا سائے کو. ظل کہتے ہیں کس کو؟ سائے. جس نے لمبا کیا سائے کو. ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ چاہتے تو اس کو بنا دیتے ساکنن، ایک حالت میں. سایہ ایک حالت میں ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں صبح سایہ نکلتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر زوال تو پہنچ کے پھر واپس آ جاتا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. الحمدللہ.
پھر ہم نے کر دیا سورج کو اس پر علامت. دلیلاً کیا ہے؟ علامت. سائے پر سورج کیا ہے؟ ایک علامت ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا، جس دن سورج نکلے گا تو چیزوں کے سائے ہوں گے. سمجھ گئے؟ پھر ہم نے کر دیا الشمس سورج کو علیہ ای علی الظل، اس سائے پر کیا کر دیا؟ دلیلاً علامت، ایک علامت بنا دیا ہم نے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس سائے کو سمیٹ لیتے ہیں. پھر ہم اس سائے کو کیا کرتے ہیں؟ سمیٹ لیتے ہیں. الینا اپنی طرف، قبضا یسیرا بہت آسانی سے سمیٹنا، آسانی سے. جیسے جیسے شام کی طرف سورج جانے لگتا ہے، غروب کی طرف، سائے چھوٹے ہونے لگتے ہیں، چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا، لکھے دلیل عقلی نمبر 7. عقلی، وہی ذات ہے جس نے بنایا لکم تمہارے لیے اللیل لباسا، رات کو کیا بنا دیا؟ لباس بنا دیا. والنوم سباتا، اور نیند کو بنا دیا آرام کی چیز. رات تمہارے لیے لباس کی طرح ہے، اندھیرا ہو گیا تم چھپ گئے. اور نیند تمہارے لیے آرام کی چیز ہے، آرام کا ذریعہ ہے. وجعل النہار نشورا، اور اس نے بنا دیا دن کو نشوراً، وقت اٹھنے کا، وقت اٹھنے کا. تو دن اٹھنے کے لیے ہے دوستو، سونے کے لیے نہیں. کراچی والے اس آیت کے مصداق سے تقریباً باہر ہیں. وہ لوگ صبح سوتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں، بازار کو آباد کرتے ہیں 12 بجے. تو ظاہر سی بات ہے کہ زوال کے وقت میں بازار کھلے گا تو کاروبار بھی زوال میں ہوگا، ہے نا؟ یہ تو نکتہ ہے نا. جب زوال کے وقت مارکیٹ کھلے گی تو کاروبار بھی زوال کا شکار ہوگا. صبح اٹھے سحری کے وقت میں، تو حدیث پاک میں ہے کہ میری امت کی برکت جو ہے وہ سحور میں ہے، صبح صبح کے وقت میں. اس لیے جو تاجر فجر کے بعد کام شروع کرتا ہے، اس کے کام کی برکتیں الگ ہوتی ہے دوست. سمجھ گئے؟ تو صبح شروع کرنا چاہیے، لیکن حفاظت کا انتظام کر کے. اس لیے کہ آپ اکیلے دکان کھولیں گے، باقی سب سوئے ہوئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ضرورت مند آ جائے، ہے نا؟ تو یہ خیال بھی کرنا چاہیے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، لکھیں دلیل عقلی نمبر 8. وہی ذات ہے جس نے ہوائیں بھیجی بشراً، خوشخبری سنانے کے لیے، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے. رحمت سے مراد کیا ہے دوستو؟ بارش. جب بارش کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس سے پہلے کیا چلتی ہے؟ ہوائیں چلتی ہے. یہ خیر کی ہوائیں اللہ کی رحمت کی طرف مشیر ہوتی ہے، اشارہ کر رہی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا بشراً، خوشخبری سنانے کے لیے، بین یدی رحمت، اللہ کی رحمت یعنی بارش سے پہلے. وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور ہم نے برسایا آسمان سے پاکیزہ پانی، ماء طہورا، پاک پانی برسایا. اس لیے کہ وہ جب تک زمین پر نہیں لگتا تو بالکل طاہر ہوتا ہے. زمین پر انسانیت کے گناہ ہے، ظلم ہوا ہے، خون گرا ہے، زیادتیاں ہوئی ہے، تو وہ زمین پر جب لگتا ہے تو ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے. اسی لیے یہ بات علماء نے لکھی نا کہ عین بارش جب شروع ہو تو انسان اس کے وسط میں کھڑا ہو جائے اور اس وقت اللہ پاک سے دعا مانگے تو دعائیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. اس لیے کہ رحمت برس رہی ہوتی ہے. تو آپ کے جسم پر لگے، زمین پر لگنے سے پہلے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اب آسمان سے پانی کیوں برسایا؟ فرمائے لِنُحْيِيَ بِهِ، فائدہ نمبر 1، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آباد کر دیں. کیا کر دیں؟ آباد کر دے. بلدتن، ایک زمین کو، میتن، جو کہ ویران ہو، ویران زمین کو آباد کر دے. وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، فائدہ نمبر 2، اور تاکہ ہم پلا دے ان مخلوقات کو جو ہم نے پیدا کی، انعاماً، چوپاؤں کی شکل میں. جو چوپائے جانور ہیں
ان کو ہم پانی پلا دیں، واناسیہ کثیرہ، اور بہت ساری انسانیت کو بھی ہم پانی پلا دے. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی اور انسان بھی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور تحقیق صرفناہ، ہم نے اس پانی کو تقسیم کیا. ہم نے کیا کیا؟ اس پانی کو تقسیم کیا. بینہم، ان کے درمیان. پانی ایک ترتیب پر دنیا میں تقسیم ہو گیا. بینہم کے نیچے لکھے بقدر مصلحت، بقدر مصلحت ہم نے تقسیم کیا. لیذکروا، تاکہ وہ یاد رکھے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو نصیحت حاصل کر لیں. لیکن ہوا کیا؟ فابا اکثر الناس الا کفورا. ابا کے نیچے لکھے، ابا کا کیا مطلب ہے؟ فلم یفعل. کیا ترجمہ ہوگا؟ فلم یفعل. اس لیے کہ اگر ابا کا لفظی ترجمہ کریں گے نا، انکار کیا، ترجمہ صحیح نہیں بیٹھے گا. اس لیے فلم یفعل اکثر الناس، زیادہ تر لوگوں نے نہیں کیا، الا کفورا، مگر ناشکری. زیادہ تر لوگ ناشکری کا ہی شکار ہوئے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے بھی اللہ کے ناشکرے بنے. وَلَوْ شِئْنَا، لکھے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو بھیج دیتے ہر بستی میں نذیراً، ڈرانے والوں کو. ہر بستی میں بھیج دیتے، ایک ایک پیغمبر ہر بستی میں ہوتا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، لکھے فریضہ خاتم الانبیاء. فریضہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمائے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے. یہ تو آپ سے کبھی کہتے ہیں نا، یہ کر لیں، وہ کر لیں، فلاں کر لیں، تو بس ہم آپ کے ہیں. تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں پر کوئی توجہ مت دیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور مقابلہ کیجئے ان کا، بھی، ہی ضمیر کے نیچے لکھے قرآن کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ قرآن. اور ان کا مقابلہ کیجئے قرآن کے ذریعے سے، جہادًا کبیرہ، بھرپور مقابلہ. تو جس آدمی کو قرآن پہ عبور ہوتا ہے، یہ دنیا کے ہر باطل کو جواب دے سکتا ہے دوست، اس کے دانت توڑ سکتا ہے، اس کو خاموش کرا سکتا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ کہ نہ ہم قرآن میں مضبوط ہیں، نہ حدیث میں مضبوط ہیں، اور منطق سے ہماری پہلے کی ناراضگی ہے کہ بھئی یہ کیوں نصاب میں رکھا گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. چلو جی، اس کو بھی نکال دیا، تو منطق بھی گئی، قرآن بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے. لیکن چاہتے ہیں کہ دنیا پر ہمارا نظام ہو اور ہماری ہی واہ واہ ہو. تو کیسے واہ واہ ہوگی؟ جو چیز کافر کو خاموش کرنے کے لیے ضروری تھی، اس سے تو آپ نے اپنے آپ کو دور کر دیا. سمجھ میں آ گئے؟ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، لکھے دلیل عقلی نمبر 9، وہی ذات ہے مرج البحرین، جس نے دو دریاؤں کو چلایا. کس کو چلایا؟ دو دریاؤں کو چلایا. ھذا عذب فرات، یہ دریا میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے. اور وہذا، اور یہ جو دوسرا دریا ہے، ملح، یہ شور ہے. شور یعنی کھارا، کھارا، کھارا بھی ہے، اور اجاجن، کڑوا بھی ہے. اب دونوں الگ الگ ہے نا. ایک دریا کا پانی میٹھا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، دوسرے کا پانی کھارا بھی ہے، کڑوا بھی ہے. تو دو دریا چل رہے ہیں ایک ساتھ. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اللہ نے بنا دیا ان کے درمیان ایک پردہ، ایک پردہ بنا دیا. وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک رکاوٹ مضبوط. حجرن لکھے مانع، رکاوٹ، اور محجورن مضبوط، قوی. اب دو الگ الگ رنگ کے دریا ہیں، وہ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں کئی جگہوں پر ہے، کئی جگہوں پر اس طرح ہو رہا ہے. تفسیر عثمانی کا حاشیہ آپ دیکھیں، آپ کو اس کی تفصیل ملے گی، معارف القرآن میں بھی ملے گی. کئی مقامات پر دعویٰ ہے کہ یہ مرج البحرین ہے. حضرت
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اراکان سے چاٹگام، اب ایک علاقہ چاٹگام بنگلہ دیش میں ہے، اراکان برما میں ہے نا، کہتے ہیں اس کے مابین ایک دریا چلتا ہے، اور ان حضرات نے لکھا ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے اس کو، حضرت عثمانی نے لکھا ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ دونوں کے پانی کا رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، اور وہ ایک ساتھ چل رہے ہیں، مجال ہے کہ اس کا پانی یہاں آ جائے، یہ وہاں چلا جائے، حالانکہ پانی سیال ہے، لکوڈ ہے، اور لکوڈ چیز جب ملائے تو لازماً حل ہو جاتی ہے۔ اب اس بیچ میں یہ پردہ کس نے رکھا ہے، حائل کس نے رکھا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، لکھے دلیل عقلی نمبر 10، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا من الماء، پانی سے، بشرن، انسان کو، پانی کے ایک قطرے کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان بن جاتا ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر کر دیا اللہ پاک نے اس انسان کو نسباً، لکھے صاحب نسب، وَالصِّهْرًا، اور سسرال والا، کیا والا؟ سسرال۔ ایک انسان کا نسبی رشتہ ہے، جہاں سے یہ آیا، ماں باپ ہے، دادا ہے، بہن بھائی ہیں، یہ نسب ہے، اور ایک وہ ہے کہ عاقل بالغ ہونے کے بعد اس کا جہاں رشتہ ہو جائے وہ سحر ہے، یعنی وہ اس کا سسرالی رشتہ ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لکھے شکوہ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ماں، ایسی چیزوں کی، لا ينفعهم ولا يضرهم، کہ وہ چیزیں نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کی طرف پیٹھ دینے والا ہے۔ ظہیرن کا کیا ترجمہ ہے؟ پیٹھ دینے والا ہے، پشت دینے والا ہے۔ تو جو آدمی بات نہیں سنتا نا تو کہتے ہیں بھئی وہ تو اس نے سنا ہی نہیں، پیٹھ پھیر کے چلا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، لکھے فرائض خاتم الانبیاء، حضور علیہ السلام کے فرائض اور ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مگر کس لیے؟ مبشرن، لکھے فریضہ نمبر 1، خوشخبری سنانے والا، ونذیرا نمبر 2، اور ڈرانے والا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، لکھے طریق تبلیغ، طریق تبلیغ، دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس بات پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اجرن کے معنی کیا ہے؟ کوئی معاوضہ، میں تم سے اس بات پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ۔ دین کی بات کسی کو سنا کر اپنی ذات کے لیے معاوضہ مانگنا، یہ چونکہ میں نے بیان کیا ہے، تقریر کی ہے، تو اب مجھے تم لوگ پیسے دے دو، اس بات کی وجہ سے یہ منع ہے دوستو، بات سمجھ گئے؟ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر یہ کہ میری بات کا مقصد کیا ہے کہ جو چاہے کہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، کیا کرے؟ بنا لے اپنے رب کی طرف سبیلاً، راستہ بنا لے، یہ کام کر لے کہ اپنے رب کی طرف راستہ۔ تو دوستو دین کا کام، دین کی محنت، دین کی دعوت، دین کی بات، دین کی خطابت جو بھی ہے، اس کا مقصد تو مخلوق کو اللہ پاک کا راستہ دکھانا ہے نا، یا اپنا راستہ دکھانا ہے؟ مخلوق کو اللہ پاک کا راستہ دکھانا ہے۔ اس لیے آپ کو ہمارے بڑوں کے، اکابر کی زندگیوں میں کبھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی بھی دین کی اس محنت کو، دعوت کو، بیانات کو، خطابات کو کبھی اپنے لیے کمائی کا ذریعہ بنایا، ہمیشہ اپنے آپ کو صرف کیا، خرچ کیا، قربانیاں دی، کیسے کیسے حالات سے گزرے، اور یہ کہ لوگوں کی اصلاح کی فکر کی کہ ان کے عقائد بن جائیں، ان کے اعمال بن جائیں، ان کے جذبات محفوظ رہیں، دین کے لیے استعمال ہو جائے، غلط استعمال نہ ہو جائے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔
اس لیے دیکھیں نا ان کی باتوں میں اثر، ان کی محنت میں اثر، اس میں ایک انقلاب نظر آتا ہے. اور میں کہوں جی میں تو آدھے گھنٹے کا بیان کروں گا، پھر میری جیب میں ایک لفافہ آپ لوگ ڈال دیں، تو یہ تو ایک دھیاڑی ہو گئی ہے نا، یہ تو دہاڑی ہو گئی کہ بھئی میں اتنا کروں گا پھر میری جیب میں یہ ڈال دو. تو بہرحال ان چیزوں سے ہمیشہ بچ کر رہے ہیں دوستو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، لکھے فریضہ نمبر 3، توکل اور بھروسہ کیجئے علی الحی الذی، اس ذات پر جو کہ حی ہے، حی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، الذی لا یموت، جس پر موت نہیں آ سکتی. وسبح بحمد، لکھے فریضہ نمبر 4، اور اللہ ہی کے حمد کی تسبیح پڑھیے، اللہ ہی کے حمد کی تسبیح پڑھیے. وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہ سے باخبر ہونے کے لیے، اپنے بندوں کے گناہ سے اللہ پاک کافی ہے. اللہ پاک کو نہ کسی تحریر کی ضرورت ہے، نہ کسی رجسٹر کی ضرورت ہے، نہ کسی نظام. ایک ایک گناہ کا علم اللہ پاک کے پاس ہے کہ بندے نے کیا کیا. الذی خلق السماوات والارض، لکھے دلیل عقلی نمبر 11، دلیل عقلی نمبر 11، وہ ذات ہے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کو. آسمان، زمین اور درمیان کا نظام، یہ سب اللہ نے پیدا کیا. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ جلوہ افروز ہو گئے عرش پر. کس پہ؟ عرش پہ جلوہ افروز ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک کو پوری کائنات بنانے میں بھی لمحوں کی دیر نہیں چاہیے، ختم کرنے میں بھی لمحوں کی دیر نہیں چاہیے. 6 دن اس پہ اللہ پاک نے فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انسان کو یہ تعلیم ہو جائے، سبق مل جائے کہ ہر اہم کام تدریجاً ہوتا ہے. ہر اہم کام کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ ایک نظم کے ساتھ ہوتا ہے. جلد بازی کرنے والے کا تو پیر پھسلتا ہے، گر جاتا ہے. پھر اللہ عرش پہ جلوہ گر ہو گئے، جلوہ افروز ہو گئے. الرحمن، الرحمن سے پہلے ہوا ضمیر نکالے محذوف، یہ ہے رحمان، یہ ہے رحمان. فاسأل بہ خبیرا، پوچھ لو اس رحمان کے بارے میں، خبیرن، کسی باخبر آدمی سے، کسی باخبر آدمی سے پوچھ لو، کسی نیک متقی دیندار عالم سے پوچھ لو. بات سمجھیے کہ اللہ پاک کون ہے، وہ تمہیں اللہ پاک کی ذات کا بتائیں گے کہ اللہ کون ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، لکھ کے شکوہ، اور جب ان سے کہا جاتا ان کافروں سے کہ اسجدوا للرحمن، کہ بھئی رحمان کو سجدہ کر لو. قالو، تو کہتے، قالو کے نیچے کیا لکھیں گے؟ عنادن، ضد کی وجہ سے کہتے ہیں عمر رحمان، رحمان کیا ہے، رحمان کس کو کہتے ہیں. تو انسان جب کسی کو نہیں ماننا چاہتا تو اس کے تعارف سے انکار کرتا ہے. اچھا مجھے تو نہیں پتا، میں نہیں جانتا ہوں. تو کہا رحمان کیا ہے؟ انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، کیا ہم اس کو سجدہ کر لیں، کیا ہم اس کو سجدہ کر لیں، لما تأمرنا، اس وجہ سے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا. اللہ کے پیغمبر سے کہتے آپ کے کہنے پر ہم اس کو سجدہ کر لیں. وزادہم نفورا، اور ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا، ان کی نفرت میں کیا ہوتا؟ اور اضافہ ہو جاتا. تو بعض محروم لوگ جو ہوتے ہیں جتنا خیر سنتے ہیں اتنا شر میں بڑھتے چلے جاتے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، لکھے دلیل عقلی نمبر 12، دلیل عقلی نمبر 12، فرمایا بابرکت ہے وہ ذات، برکتوں کا سرچشمہ ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں بنائے بڑے بڑے ستارے، بروج بڑے ستارے. وجعل فیہا سراجا، اور آسمان میں بنایا سورج،
وقمرا منیرا، اور روشن چاند، چاند بھی بنایا. وهو الذی جعل اللیل والنہار، دلیل عقلی نمبر 13. دلیل عقلی نمبر، وہی ذات ہے جس نے بنایا رات کو، والنہار اور دن کو، خلفتن. خلفتن کا ترجمہ لکھے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. رات اور دن کو بنایا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. لمن ارادہ، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے، ان یذکرہ، کہ وہ نصیحت حاصل کر لے. کیا کر لے؟ نصیحت حاصل کر لے. یذکر کے نیچے لکھیں بحیثیت دلائل کے. بحیثیت کس کے؟ دلائل کے. او ارادہ شکورا، یا جو ارادہ کرے شکورن، شکر گزار بننے کا. شکر گزار، اس کے نیچے لکھے بحیثیت نعمتوں کے. بحیثیت کس کے؟ نعمتوں کے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ نصیحت ہے دلائل ہونے کے حیثیت سے، اور یہ شکر کا ذریعہ ہے نعمتوں کی حیثیت سے. وعباد الرحمن الذین، لکھے عباد الرحمن کے اوصاف. عباد الرحمن کے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی کچھ اوصاف بیان کی گئی. فرمائے رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا. یمشون نمبر 1، جو زمین پر چلتے ہیں، ہونن، دبے پاؤں. دبے پاؤں، نرم نرم پیر رکھ کے چلتے، یہ نہیں کہ اکڑ کے چل رہے یا دم دم کر کے چل رہے. نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، لکھے نمبر 2، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہو جائیں، قالوا سلاما، تو یہ لوگ کہتے ہیں سلامتی کی بات. یہ عباد الرحمن کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. جاہل اگر ان سے الجھنا چاہے نا کہ جی یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی اس سوال کے سمجھنے کا اہل ہی نہیں ہے، یہ جواب کیا سمجھے گا، تو قالوا سلاما، تو کہتے ہیں کیا؟ سلامتی کی بات. یہ نہیں کہ اس کو سلام کرتے ہیں، سلامتی کی کوئی بات کہہ کر کے پھر ملاقات ہو جائے گی، پھر کسی وقت بیٹھ جائیں گے، ابھی آپ بھی مصروف ہیں، میں بھی مصروف ہوں، اس طرح. والذین یبیتون لربہم، لکھے نمبر 3، اور یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں، یبیتون، راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے، سجدا و قیاما، سجدے میں اور قیام میں. والذین یقولون، نمبر 4، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو چمٹنے والا ہے، چمٹنے والا. انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور بے شک وہ بہت ہی برا مستقر، لکھے جائے قرار، ٹھکانہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مستقر کے نیچے لکھے گناہگاروں کے لیے. کن کے لیے؟ گناہگاروں کے لیے. وہ مقامن، اور رہنے کی جگہ ہے، لکھیں کافروں کے لیے. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. تو گناہگار بھی جہنم جائیں گے لیکن وقتی طور پہ، اور کافر بھی جہنم جائیں گے لیکن مستقل طور پہ. والذین اذا انفقوا، لکھے نمبر 5، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، تو نہ تو اسراف کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ دے دیا، ولم یقتروا، اور نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ان کا خرچ اس کے بیچ میں قواما، معتدل طریقے سے ہوتا ہے. معتدل، بین ذالک، ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ یعنی اسراف اور تنگی کے درمیان ہوتا ہے وہ. تو وہ درمیان کس کیفیت میں ہے؟ قواما. وہ خرچ کرنا ان دو کیفیتوں کے درمیان معتدل طریقے سے ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ والذین لا یدعون، لکھے نمبر 6، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، صرف یا اللہ کہتے ہیں. صرف کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ. ولا یقتلون النفس التی، نمبر 7،
اور جو قتل نہیں کرتے کسی جان کو، ایسی جان التی حرم اللہ الا بالحق، جسے اللہ نے حرام کر دیا ہو، الا بالحق، مگر حق کی وجہ سے۔ مگر کس کی وجہ سے؟ کبھی کسی کو قتل کرنا پڑتا ہے حق کو بچانے کے لیے، مثلا شادی شدہ بدکاری کر لے تو اس کو رجم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ قاتل نے کسی کو قتل کیا ظلمن تو قصاص میں قاتل کو قتل کرنا پڑے گا۔ مرتد اگر اپنے ارتداد سے توبہ نہیں کرے گا باوجود سمجھنے سمجھانے کے، تو اس کو ارتداداً حد میں قتل کیا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہے بالحق میں۔ جو کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، نمبر 8، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ایسا کرے گا، جو ایسا یعنی یہ جو 8 چیزیں ذکر ہوئی نا، اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہوا، یلقى اثاما، تو وہ پالے گا عذاب کو، اسامن عذاب کو پائے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب کو قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور یہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا مہانن، ذلیل ہو کے۔ اللہ کے نیچے لکھے مستثنا منقطع۔ مستثنا آپ نے پڑھا ہے کہ مستثنا منقطع وہ ہے کہ جو مستثنا منہ کی جنس میں سے ہی نہ ہو، یہی ہے نا، جاءنی القوم الا حمارا، تو فرمایا الا من تابا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، وآمن، ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور کیے اعمال نیک اعمال، فاولئک، لکھیں ثمرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تو گناہ نیکی بن جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ صغائر۔ کیا ہے؟ صغائر کا مرتکب اگر سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک ان گناہوں کو بھی کیا بنا لیتے ہیں؟ نیکی بنا لیتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سیئات تو مطلق ہے، اس میں صغائر کبائر سب شامل ہے، لیکن یبدلو سے مراد تبدیلی نہیں ہے، اس سے مراد توفیق کا ملنا ہے۔ توفیق، جب یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہی وقت جو پہلے گناہوں میں گزرتا تھا، اب اللہ پاک اس کو توفیق دیں گے کہ وہ نیکیوں میں گزرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کی ذات بخشنے والی رحم کرنے والی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لکھے ترغیب توبہ، اور جس نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، یتوب کا ترجمہ لکھیں، بے شک یہ بندہ رجوع کرتا ہے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، متابا، خاص طور پہ۔ کس طور پہ؟ خاص طور پہ۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، لکھیں نمبر 9، اور بے شک جو لوگ لا یشہدون، شامل نہیں ہوتے، الزورا، بیہودہ باتوں میں، ایک ترجمہ تو یہ ہے جو شامل نہیں ہوتے بیہودہ باتوں میں۔ دوسرا ترجمہ لا یشہدون، جو گواہی نہیں دیتے، الزورا، جھوٹی۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، لکھے نمبر 10، یہ عباد الرحمن کے اوصاف چل رہے ہیں دوستو۔ نمبر 10 وصف کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب یہ لوگ گزرتے ہیں باللغو، کسی بیہودہ مجلس سے، بیہودہ مجلس سے، تو مروا کراما، تو گزر جاتے ہیں شرافت کے ساتھ، کرام، شرافت کے ساتھ، یا ترجمہ لکھے دامن بچا کے۔ والذین اذا ذکروا، لکھے نمبر 11، اور جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جائے بآیات ربہم، ان کی رب کی آیتوں کا، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گرتے اوندھے منہ، تو نہیں گرتے اوندھے منہ اس پر، صما وعمیا، بہرے اور اندھے ہو کر، بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ کیا مطلب؟
ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ کافروں کو جب کوئی نصیحت کی جاتی تو یہ فوراً آپ علیہ السلام کو مارنے کے لیے لپکتے تھے. جیسے ایک اندھا بہرا آدمی ہوتا ہے نا, اس کو غصہ آ جائے ایک دم, تو اللہ پاک نے فرمایا جو عباد الرحمن ہے یہ اپنے رب کی آیتیں سن کر سنانے والے پر ٹوٹتے نہیں ہیں مارنے کے لیے. بات سمجھ گئے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو ضائع نہیں کرتے, اس کو ضائع نہیں کرتے. جیسے ایک بہرا اندھا آدمی آ کے کسی مجلس میں گر جائے, بیٹھ جائے, تو اس کے سامنے کچھ بھی پڑھا جائے تو وہ بس سر ہلا رہا ہے, سر ہلا رہا ہے, کوئی فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. بات سمجھ گئے؟ والذین یقولون, لکھے نمبر 12, اور یہ وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, عطا کر دیجئے ہمیں ہماری بیویاں اور ہمارے بچے قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر. کیا بنا کر؟ ایسی بیویاں ہمیں دے دے اور ایسی اولاد ہمیں دے دے, قرۃ اعین, جو کیا ہو, آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, جن کو دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک آئے, جلن نہ آئے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر آنکھیں جلنے لگتی ہے نا, عام دنیا میں. تو فرمائے ایسی بیویاں اولاد دے کہ جو کیا ہو, آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اور بنا دیجئے ہمیں متقین کا امام, یعنی نیک لوگوں کا. اب دیکھیں کتنی عجیب دعا ہے, متقین کا امام. تو امام آگے ہوتا ہے نا, انہوں نے اپنے آپ کو امامت کے لیے مانگا ہے, اور اپنے مقتدی کون مانگے ہیں؟ متقین. تو یہ ہو سکتا ہے کہ مقتدی تو متقی ہو اور امام غیر متقی ہو؟ نہیں نا. تو اس میں دعا کی انہوں نے کہ اللہ ہمیں اپنا ایسا قرب دے دے کہ ہم تقوی کے اس مقام کو پہنچ جائے کہ ہمارے پیچھے چلنے والے بھی متقی ہوں. بات سمجھ گئے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, لکھے انجام, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو بدلے میں دیا جائے گا الغرفہ, لکھے بالا خانے. کیا دیے جائیں گے؟ بالا خانے دیے جائیں گے, بما صبروا, بسبب ان کی استقامت کے, بسبب ان کی استقامت کے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا, اور ان کا استقبال کیا جائے گا, ان کا استقبال کیا جائے گا, فیہا, اس جنتوں میں, تحیۃ و سلامہ, دعا اور سلامتی کے ساتھ. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, کیا ہی خوب جائے قرار ہے, جائے قرار, و مقامن, اور رہنے کی جگہ ہے. جائے قرار بھی ہے اور رہنے کی جگہ بھی ہے. قل, لکھے تنبیہ عام, اب عمومی خطاب اللہ پاک فرمائیں گے. تنبیہ عام, قل, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, ما یعبؤ بکم ربی, میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا, میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا. لولا دعاؤکم, اگر تمہاری یہ عبادت نہ ہوتی, اگر تم اللہ کو نہ پکار رہے ہوتے نا, تو اللہ پاک کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گئی؟ حاشیے پر لکھیں, یعنی انسان کے اندر کوئی ذاتی صلاحیت نہیں ہے, انسان کے اندر کوئی ذاتی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی ذات سے ہی اللہ محبت کرے. انسان کی ذات ایسی کوئی کمال والی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی اللہ مجھ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ میں ہوں. نہیں, اس کی ذات میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں کہ اس کی ذات سے ہی اللہ محبت کرے, چاہے وہ فرما بردار ہو یا نہ ہو, چاہے وہ فرما بردار ہو یا نہ ہو, بلکہ محبت فرما برداری پر موقوف ہے. محبت کس پر موقوف ہے؟ فرما برداری پر. بات سمجھ گئے؟ تو دنیا میں تو انسان کسی نالائق سے بھی محبت کرتا ہے,
دیکھیں نا، ماں باپ کو اپنے نالائق بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کی جنس ہے، اولاد کا وجود ہی باعث محبت ہے. لیکن اللہ پاک کے ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی شخص سے محبت اس کی ذات کی وجہ سے ہو، نہیں، فرما برداری کی وجہ سے. تو کتنے ہی ایسے ہوں گے جن کے ظاہری جسم کچھ بھی نہ ہو لیکن فرما برداری ہو تو قیامت میں آگے آگے ہوں، اور کتنے ہی بنے ہوئے خوبصورت جسموں والے وہ قیامت میں محروم نظر آئیں گے. بات سمجھ میں؟ تو فرمایا اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری عبادت گزاری نہ ہوتی. فقط کذبتم، لکھے وعید منکرین، تحقیق تم نے جھٹلایا. فسوف یکون لزاما، تو عن قریب وہ عذاب چمٹنے والا ہے. وہ عذاب کیا ہونے والا ہے؟ وہ چمٹنے والا ہے تم سے. سمجھ گئے؟ یہ سورۃ الفرقان ختم ہو گئی دوستو. اب شروع ہو رہی ہے سورۃ الشعراء. سورۃ الشعراء اور سورۃ الفرقان کا آپس میں ربط کیا ہے، اور پھر سورۃ الشعراء کا خلاصہ کیا ہے؟ کھول لیں سورت کا جو ابتدائی حصہ ہے. ربط سورہ شعراء بسورہ فرقان نظر آ رہا ہے؟ دو ربط بتا رہے ہیں آپ کو. نمبر ایک، سورہ فرقان میں اثبات دعویٰ. اثبات کیا مطلب؟ برکات دہندہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس اثبات دعویٰ کے لیے دلائل نقلیہ اجمالاً تھے. آپ نے دیکھا نا، انبیاء کے صرف نام آئے، وعادا وثمود واصحاب الرس وقل. اس صورت میں دلائل نقلیہ تفصیلاً ہے. نمبر دو، نیز سورہ فرقان کا خاتمہ اور اس صورت کا فاتحہ وعید مکذبین پر ہے. یعنی صورت کے آخر میں بھی فقط کذبتم فرمایا، اور اس صورت کا آغاز جو ہوگا اس میں بھی منکرین جو مکذبین ہیں ان کو وعید سنائی جائے گی. خلاصہ سورہ شعراء دیکھ رہے ہیں؟ 7 باتیں. نمبر 1، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2، زجر مع تخویف دنیاوی. نمبر 3، ایک دلیل عقلی. نمبر 4، 7 دلائل نقلیہ مفصلہ تفصیل سے. نمبر 5، ایک دلیل وحی. نمبر 6، 2 دلائل نقلیہ اجمالیہ. نمبر 7، مشرکین کے 2 شبہات کا جواب. یہ بھی آگے آ رہا ہے دوستو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. لکھے تمہید مع الترغیب. تمہید مع الترغیب. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی. یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، یا ترجمہ کریں گے یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی المبین جو واضح کرنے والی ہے. جو واضح کرنے والی ہے. لعلک باقع نفسک، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، شاید کہ آپ اپنی جان دے دیں. شاید کہ آپ اپنی جان دے دیں اللہ اس بات پہ کہ یکونوا مؤمنین، یہ ایمان نہیں لاتے. یعنی آپ کا درد، غم اور کڑھن اتنی بڑی ہوئی ہے کہ یہ کافر اتنا سمجھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس غم اور صدمے میں آپ کہیں اپنی جان نہ دے دیں. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں تو ان پر اتار دے آسمان سے آیتن، کوئی بڑی نشانی، کوئی بڑی نشانی اتار دیں گے. فظلت اعناقهم لها خاضعین، پس ہو جائیں گی ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے، ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے خاضعین، عاجز یا پست ہو جائیں گے، جھک جائیں گے. لیکن زبردستی کا ایمان تو اللہ نے مانگا نہیں ہے نا؟ اللہ پاک کو اضطراری ایمان نہیں چاہیے، اختیاری ایمان چاہیے.
اختیاری کہ بندہ خود غور و فکر کر کے سمجھ کر مطمئن ہو کر اللہ پاک کو مان لے. اس لیے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہمیں ان کا زبردستی ایمان نہیں چاہیے، ورنہ تو ہم ایک نشانی بیچ کر سب کو 100% مومن بنا لیتے. سمجھ گئے؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. خاضعین سمجھ گئے نا؟ ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے عاجز پست ہو جاتی. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، لکھ کے زجر. اور جو ان کافروں کے پاس پہنچتی ہے من ذکر، نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث تازہ بتازہ. تازہ بتازہ کا مطلب یہ کہ جو نئی باتیں دین کی ان کے سامنے آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض کرنے لگتے ہیں. کیا کرنے لگتے ہیں؟ اعراض. حاشیے پر لکھیں درجات شقاوت. شقاوت کہتے ہیں بدبختی اور محرومی کو. اب اس شقاوت کے درجات آپ کے سامنے آئیں گے. معرضین کے نیچے لکھے درجہ نمبر 1 اعراض. پہلا درجہ کیا ہے کہ یہ منہ پھیرتے ہیں، اعراض. فقط کذبوا لکھیں درجہ نمبر 2 تکذیب. تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا. یہ کیا ہے؟ درجہ نمبر 2 تکذیب. فسیأتیہم انباء، عن قریب ان تک پہنچ جائے گی انباء، حقیقت. حقیقت ما اس عذاب کی کانوا بہ یستہزئون، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یستہزئون کے نیچے لکھے درجہ نمبر 3 استہزاء. استہزاء. اولم یروا الی الارض لکھے دلیل عقلی ارضی. عقلی دلیل دی جو زمین سے متعلق ہے. فرمایا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے الی الارض زمین کی طرف، کم انبتنا، کم کے نیچے لکھے خبریہ کہ کتنے ہی اگائے ہم نے، فیہا اس زمین میں، من کل زوجن ہر قسم کے، زوجن ہر قسم کے، کریمن عمدہ پودے، عمدہ پودے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس دلیل میں، ذالکا بے شک اس دلیل میں، لآیتن نشانی ہے. اب کس چیز کی نشانی ہے؟ حاشیے پر لکھیں نشانی ہے توحید ذاتی، صفاتی و افعالی کی. نشانی کس کی ہے؟ توحید ذاتی، صفاتی اور افعالی کی. وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے نہیں. لکھیں عنادن. مومنین کے نیچے کیا لکھیں گے؟ عناد کی وجہ، ضد کی وجہ سے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی العزیز غالب ہے. لکھیں یعنی بدلہ لینے پہ قادر ہے، بدلہ لینے پہ قادر ہے. الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے. لکھیں اسی لیے مہلت دی ہے، اسی لیے مہلت دی ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، لکھے دلیل نقلی تفصیلی نمبر 1. اب پہلی نقلی دلیل آ رہی ہے تفصیلی، موسیٰ علیہ السلام. اور اذ ای اذکر، یاد کرو، نادا ربک موسیٰ، جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. کیا کہا؟ ان ائت القوم الظالمین، کہ چلے جاؤ اس ظالم قوم کی طرف. کون سی ظالم قوم؟ قوم فرعون. قوم کے نیچے لکھے بدل، یعنی فرعون کے قوم کی طرف، قبطیوں کی طرف چلے جائیے. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال رب، لکھیں گزارش نمبر 1. موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ پاک کے سامنے کچھ معروضات رکھے، گزارشات رکھی. پہلی گزارش کیا کی؟ قال رب، اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. لکھے ابتداءً، ابتداءً یعنی جاتے ہی. ایک تو ہوتا ہے نا ایک بندہ بات سنے، تسلی سے غور کرے،
اور ایک وہ کہے مجھے سننی ہی نہیں ہے آپ کی بات, آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں سننا چاہتا. ابتدان وَيَضِيقُ صَدْرِي, تو پھر کیا ہوگا, میرا سینہ تنگ ہو جائے گا, میرا سینہ تنگ ہو جائے گا. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, اور میری زبان بول نہ پائے گی, میری زبان بول نہ پائے گی. لہذا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون, بھیج دیجئے ہارون کی طرف. کیا کر دے, کیا بھیج دیجئے, لکھے وحی, وحی بھیج دیجئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کنایتاً اللہ پاک سے درخواست تھی کہ جب وحی بھیجنی ہے تو وحی کس کے پاس جا سکتی ہے, نبی کے پاس, کہ میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دیجئے. کیا بنا دیجئے, نبی بنا دیجئے. فرمایا فَأَرْسِلْ, وحی بھیج دیں یعنی نبی بنا دیجئے, اِلَىٰ ہارون, ہارون کو. اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, گزارش نمبر 2. آپ نے سنا ہے, آگے آ بھی رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا تھا اور ایک قبطی کو واصل الی الآخرہ کر دیا تھا نا. تو وہ بھی فرعون نے وہ بھی الزام لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے یہ بھی درخواست کی, کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, ان کا میرے ذمے ذنبٌ, ایک الزام ہے. کیا ہے, ایک الزام, یا لکھے گناہ کا دعویٰ ہے. گناہ کا, اس لیے کہ گناہ تو نہیں تھا, یہ ان کی طرف سے گناہ کا ایک دعویٰ تھا کہ بھئی آپ قاتل ہو, آپ نے قتل کیا ہے. ان کا مجھ پر ایک الزام ہے یا گناہ کا دعویٰ ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ, تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. قَالَ كَلَّا, لکھے تسلی ہے موسیٰ, اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا, چلے جائیے میری نشانیاں لے کر. اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ سننے والا ہوں, خود میں موجود ہوں گا, سن رہا ہوں گا. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ, دونوں چلے جاؤ فرعون کے پاس. تو دیکھیں معلوم ہوا کہ دعا قبول ہو گئی, وہ بھی نبی بن گئے. دونوں جاؤ فرعون کے پاس. فقولا, اور اس سے کہو انا رسول رب العالمین, کہ ہم تو تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں. کیوں آئے ہیں؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل, یہ پیغام لے کر, یہ پیغام لے کر کہ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. لکھے الی الشام, کہاں بھیج دیجئے؟ اس لیے کہ مصر میں تو فرعون نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا, کہ ان کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم ان کو لے جائیں. تو پہلے قوم کی آزادی کی بات کی کہ ان کو آزادی دے دیجیے. بات سمجھ گئے؟ تو اپنی قوم کی انسانیت کی فکر یہ بھی دین کا حصہ ہے دوستوں. قال الم نربک فینا, لکھے فرعون کا اعتراض نمبر 1, اعتراض نمبر, قال فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا, کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی اپنے درمیان بچپن میں؟ نربکا, نربکا پرورش, کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی فینا, اپنے درمیان یعنی اپنے محل میں, ولیدن, بچپن میں. کمظرف آدمی بہت جلدی احسان یاد دلاتا ہے, بہت جلدی. کیا میں نے اس دن چائے نہیں پلائی تھی تم کو؟ اب درجہ بدرجہ ہے نا. تو اس نے تو چائے کی بات نہیں کی, اس نے کہا بھئی ہم نے تو بچپن میں آپ کی پرورش کی ہے. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, اور آپ رہے ہمارے درمیان اپنے عمر کے سنین, کئی سال. لکھے یعنی 30 سال. کتنے سال؟ 30 سال. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, اعتراض نمبر 2, اور آپ نے کیا وہ کام جو کچھ آپ نے کرنا تھا. آپ نے کیا وہ کچھ کام جو آپ نے, یعنی کیا کام کیا؟ ایک بندہ مار دیا ہمارا. اور وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور آپ تو ناشکروں میں سے. یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. قَالَ فَعَلْتُهَا, اب موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے, لیکن جواب میں ترتیب بدل دی.
لکھیں اعتراض نمبر 2 کا جواب. اعتراض نمبر، فرمایا فعلتها اذا، جب وہ کام مجھ سے سرزد ہوا. کون سا کام؟ وہ مکے والا. جب وہ کام مجھ سے سرزد ہوا تو وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، تو میں بے خبروں میں سے تھا، بے خبری میں ہوا. سمجھ گئے؟ یا ضالین کا ترجمہ ہے خاطئین، غلطی سے ہوا. کس سے ہوا؟ تو عمدن نہیں ہے، قصدن نہیں ہے. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اور میں پھر تم سے نکل گیا، میں پھر تم سے نکل گیا. لما خفتکم، جب مجھے تم سے اندیشہ ہوا. فوہب لی ربی حکما، پس عطا کیا مجھ کو میرے رب نے حکمن، دانش مندی. میں جب آپ کے علاقے سے نکلا نا تو پھر مجھ پر اللہ پاک کی رحمتیں کھل گئی. تم تو منحوس تھے، میں یہاں سے جب نکلا تو اللہ پاک نے مجھ پر کھول دی اپنے انعامات. نکلتے ہی مجھ پر دانشمندی کھول دی. وجعلنی من المرسلین، اور مجھے بنا دیا مرسلین میں سے، پیغمبروں میں سے. وتلک نعمت تمنها، اعتراض نمبر 1 کا جواب. اس نے کہا تھا نا میں نے پرورش کی ہے، تو فرمایا وتلک نعمت تمنها، اور یہ احسان جو تم مجھ پہ جتلاتے ہو، یہ احسان جو تمنو، جتلانا، جو تم مجھ پہ جتلاتے ہو. تو بابا یہ فری میں نہیں تھا، یہ کیوں ہوا؟ ان ای لئن، ان سے پہلے محذوف نکالے لام، لام مکسور، اس وجہ سے کہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے غلام بنا رکھا تھا. کس کو؟ بنی اسرائیل. میری پوری قوم آپ کی غلام تھی، وہ دن رات آپ کی خدمت کر رہی تھی، اس کا تو کوئی تذکرہ آپ نے نہیں کیا. ان کو غلامی میں رکھ کر اور کچھ سال میرا خیال کر کے کہہ رہے کہ بھئی آپ نے بڑا احسان کیا. تو پھر ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری قوم جو آپ کی اتنے عرصے سے خدمت کر رہی ہے، تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے کیا؟ بات سمجھ گئے؟ قال فرعون وما رب العالمین، لکھیں عناد فرعون. فرعون نے کہا وما رب العالمین، کہ بھئی رب العالمین کی کیا حقیقت ہے؟ ماں کے نیچے لکھے کیا حقیقت ہے؟ حقیقت کیا ہے جو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ جہانوں کا ایک رب ہے، ایک رب ہے، کیا حقیقت ہے؟ قال رب السماوات والارض، لکھے جواب موسیٰ و اوصاف باری تعالی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ رب ہے آسمان اور زمین کا، وما بینہما، اور ان کے درمیان کا، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال لمن حولہ، لکھیں تحریز فرعون. تحریز جانتے ہیں؟ ابھارنا، جذبات کو ابھارنا. فرعون نے کہا لمن حولہ، اپنے اطراف والوں سے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا لا تستمعون، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ سن نہیں رہے ہو کہ یہ نوجوان کتنا آگے بڑھ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین. اب فرعون کچھ کہتا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی بات ہی کیے جا رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. قال، لیکن فرعون کی بدزبانی، فرعون نے کہا ان رسولکم، لوگوں سے کہا یہ جو تم کہتے ہو نا تمہارا رسول ہے، یہ وہ ہے الذی ارسل الیکم لمجنون، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو مجنون دیوانہ ہے. قال، سامنے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ تو رب ہے مشرق و مغرب کا اور اس کے درمیان کا. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لے سکو. قال لئن اتخذت الہا غیری، تہدید فرعون، تہدید. اب فرعون کی دھمکی، فرعون کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے بنائے میرے سوا کوئی معبود تو لاجعلنک من المسجونین، تو میں ضرور بھی ضرور تمہیں ڈال دوں گا من المسجونین، قید میں. کس میں ڈال دوں گا؟ قید میں ڈال دوں گا. تو سب سے بڑی دھمکی جو ہوتی ہے ظالم بادشاہوں کی،
وہ قید کی ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کو قیدی بنا دیں گے، پابند سلاسل کر دیں گے آپ کو. قال اولو جئتک بشیء مبین، لکھے جواب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تمہارے پاس لے کے آؤں بشیء مبین، واضح دلیل، اگر واضح دلیل لے کے آؤں پھر بھی تم یہی باتیں کہو گے. قال فأت به، لکھے مطالبہ فرعون نے کہا فأت به، لے آؤ، کوئی دلیل اگر ہے لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. اس کو لگا کہ شاید یہ صرف دعوے کر رہے ہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس. فالقى عصاه، لکھے معجزہ نمبر 1. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو 2 نقط معجزے تھے نا، تو فالقى عصاه، اپنی لاٹھی کو ڈال دیا، پھینک دیا. فاذا هي ثعبان مبین، پس وہ بن گیا ایک بڑا اژدہا. ثعبان اژدہا، مبین بالکل واضح، ایسا نہیں کہ کوئی خیالی طور پہ محسوس ہو رہا تھا، ایک بڑا اژدہا بن گیا. اور وَنَزَعَ يَدَهُ، معجزہ نمبر 2، اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالا، لکھیں بغل میں دبا کے. جب سیدھا ہاتھ ایسے بغل میں دبا کے نکالتے تھے نا، تو جب نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو وہ سفید چمکدار ہو چکا تھا. لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے. تو موقع پر ہی اس کو 2 معجزے دکھا دیے کہ اب بولو. قال للملئ حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، بھائی یہ تو بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے. اب موضوع بدلنا ہے نا، موضوع بدلنا ہے. تو کہا علیم، علیم کہتے ہیں ماہر کو. کہا یہ ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے اس زمین سے نکال دے، بسحرہ، اپنے جادو کے زور پہ، جادو کے. فماذا تأمرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا، لکھیں ارکان سلطنت کا مشورہ. انہوں نے کہا ارجہ واخاہ، فرمایا اس کو اور اس کے بھائی کو تھوڑی مہلت دے دیں، مہلت دے دیں. وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دیجئے شہروں میں حاشرین، اعلان کرنے والے. کیا کرنے والے؟ اعلان. کیوں، کیا اعلان کریں؟ یاتوک بکل سحار علیم، لے کر آئے آپ کے پاس ہر بڑے ماہر جادوگر کو. سحار، ہر بڑے ماہر جادوگر کو. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پس جمع کیے جائے جادوگر ایک معین دن کے خاص وقت پر. میقات کا ترجمہ لکھے خاص وقت، ایک معین دن کے خاص وقت پر جادوگروں کو جمع کیے جائیں. سمجھ گئے؟ وقیل للناس، اور کہا گیا لوگوں سے. قیل کے نیچے لکھیں اشتہار دے دیا گیا. کیا دے دیا گیا؟ اشتہار. لوگوں سے کہا گیا هل انتم مجتمعون، حل کے نیچے لکھیں استفہام طلبی. استفہام، بعض دفعہ کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے استفہام کا انداز ہے. ہاں بھئی تو پھر آپ لوگ 2:30 بجے انشاءاللہ آ رہے ہیں نا، ہے نا، آج سے نا. هل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہوں گے؟ لوگوں سے پوچھا گیا. لعلنا نتبع السحرۃ، لعلنا کا ترجمہ ہے تاکہ، تاکہ ہم ان جادوگروں کی اتباع کر لیں. ان کانوا هم الغالبین، اگر یہی لوگ غالب آ گئے. چونکہ مصر کے لوگوں میں جادوگروں کا بڑا احترام تھا، قدر تھی ان کی. تو اس جس کو کہتے ہیں نا، اس پہلو کو بھی فرعون نے خوب کیش کیا. اس نے لوگوں سے کہا بھائی آ جاؤ، اور اگر یہ جادوگر آج غالب آ گئے تو ہم ان کو اپنا بڑا بنا لیں گے، مذہبی پیشوا مقتدا، ان کے پیچھے چلیں گے. فلما جاء السحرۃ، اچھا ہم کے نیچے لکھے ضمیر فصل، لکھ لیا، اور غالبین کے نیچے لکھے خبر کانا، یہ کانا کی خبر ہے. فلما جاء السحرہ لکھے مطالبہ انعام مالی، مطالبہ انعام، باطل کا کوئی کام بغیر
دنیا کے نہیں ہیں، پیسوں کے نہیں ہیں وہ. تو جب جادوگر آ گئے نا، جاء السحرہ، جادوگر آ گئے، قالو کہنے لگے لفرعون، فرعون سے، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارا معاوضہ ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے. نحنو کے نیچے لکھے ضمیر فصل، تو ہمارا معاوضہ کیا ہوگا. تو ایک تو حرص تو تھی ان میں بھی، اس لیے کہ دنیا والے تھے. دوسرا یہ کہ فرعون بھی تھوڑا سا گڑکپ قسم کا آدمی تھا. گڑکپ جانتے ہیں؟ یعنی ایک فراڈی سا، دھوکے باز سا، یعنی لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا. تو انہوں نے کہا بھئی اس بندے کا اعتبار نہیں، اپنا کام کرا دے گا اور پھر ہمیں کہے گا کہ شکریہ کے ساتھ واپسی فرما لے. تو انہوں نے کہا بھئی ہمارا کوئی معاوضہ ہوگا. قال نعم، فرعون نے کہا ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک اس وقت تم مقربین میں سے شمار ہو جاؤ گے. تم تو صرف مال کی بات کر رہے ہو، میں تمہیں ایک اعزاز دوں گا، منصب دوں گا. قال لهم موسیٰ، لکھے کیفیت مقابلہ، اب مقابلہ شروع ہو گیا. قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا، القوا ما انتم ملقون، پیش کرو جو تمہیں پیش کرنا ہے. القو کے معنی ڈالنا، پھینکنا نا، جو جادو تمہیں پھینکنا ہے وہ پیش کرو. فالقوا حبالهم وعصیهم، انہوں نے پھینکی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں. وقالوا، اور کہنے لگے، بعزت فرعون، قسم ہے بخت فرعون کی. قسم ہے کس کی؟ بخت فرعون یا اقبال فرعون کی. سمجھ گئے؟ جیسے ایک مسلمان کوئی کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے نام کی عظمت لے کے کرتا ہے، اور باطل جو ہے وہ اپنے معبودان باطلہ کی کرتا ہے. تو کہنے لگے قسم ہے فرعون کے اقبال کی یا بخت کی، انا لنحن الغالبون، ہم ہی غالب آئیں گے. فالقى موسیٰ عصاہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی، فاذا هي تلقف ما يأفكون، تو وہ نگلنے لگ گئی ما يأفكون، جو جھوٹ انہوں نے بنائے تھے. کیا بنائے تھے؟ جھوٹ بنائے تھے. فألقي السحرة ساجدين، لکھے ثمرہ مقابلہ، جادوگر سجدے میں گر پڑے، بے اختیار گر پڑے. اس لیے القیہ لائے. القیہ کے معنی آتے پھینک دینا، جیسے کہ کوئی غیر مرئی طاقت نے ان کو مجبور کیا. وہ سجدے میں گر پڑے اور قالو، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم تو ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پہ. رب موسیٰ و ہارون، جو کہ رب ہے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا. قال آمنتم لہو، لکھے تہدید فرعون، تہدید فرعون کی دھمکی. فرعون کہنے لگے آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم اس شخص پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. لگتا ہے کہ سب میرے خلاف پلاننگ ہوئی ہے، سب ملے ہوئے ہو آپس میں. فلسوف تعلمون، عن قریب تم جان لوگے. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر، من خلاف، مخالف سمتوں سے، مخالف سمتوں سے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کے سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. قالوا، لکھیں استقامت مؤمنین. استقامت کہاں ابھی تک ساحر کہا جا رہا تھا اور اب مومن بن گئے. استقامت مومنین. قالوا، انہوں نے کہا، لا ضیرہ، کوئی حرج نہیں، کوئی پرواہ نہیں. انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو امید رکھتے ہیں، ہم تو امید رکھتے ہیں کہ یغفر لنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمارے لیے بخش دے، خطایانا، ہمارے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو بخش دے. کیوں؟ ان کننا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ہم سب سے پہلے. لیکن یعنی اسی مجلس میں، ہم تو چونکہ اسی مجلس میں ایمان لے آئے، تو اسی وجہ سے اللہ پاک
ہمارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ بخش دیں گے. بس کرو یار. پھر انشاءاللہ ظہر کے بعد 2:30 بجے کا اعلان ہوا ہے نا. مستورات تو آن لائن کا اہتمام کریں اور آپ لوگ آن کلاس کا اہتمام کریں.